نیت جو ہے اپنی ہم کیسے صاف رکھ سکتے ہیں اگر ہم قربانی دینے لگے ہیں؟ اور ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں آ کے ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ قربانی بہت قیمتی قربانی ہے اور یہ نہیں دے سکتے، تو اپنی اصلاح کیسے کریں، اپنے آپ کو ٹرین کیسے کریں؟ دیکھیں نیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کر لی تو نیت ہی پہلے بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے، عمل بعد میں قبول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کو ہی خالص رکھنا ہے۔ ہم نیت کو خالص کیسے رکھیں؟ جیسے علامہ صاحب آپ بڑی تفصیل سے گفتگو فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں جو یہ دکھاوا ہم کرتے ہیں، جو ظاہری لوگوں میں دکھانے کی، اور ہم بڑے آرام سے اس کو جو ہے وہ کور بھی کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں میں پرچار اس بات کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے رغبت حاصل کریں، اس وجہ سے ہم دکھا رہے ہیں، جبکہ نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں۔ اور درس جب ہم شریعت کا درس لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اس انداز سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی ڈیل اللہ رب العزت سے ہے ہماری، اس میں کوئی دنیا شامل نہیں ہے، تو ہمیں کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتائیں۔ اب نیت خالص کیسے کریں؟ نیت خالص آپ کی تب ہوگی جب آپ کی لو اللہ سے جڑی ہوگی اور آپ کی یہ کوشش ہوگی، آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ میں جو عمل اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا جو چیز پیش کر رہی ہوں وہ اللہ اسے قبول کر لے، وہ رب اسے قبول کر لے۔ پھر آپ کیا چاہیں گے؟ جب آپ کو یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ میرا دیا ہوا ہدیہ، میری دی ہوئی قربانی قبول کر لے، تو اس کو آپ احسن سے احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ اعمال کے ذریعے ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کسی عام بارگاہ میں نہیں دے رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، تو اگر بندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک دیکھنی ہے تو ہمیں ان دونوں قربانیوں کو دیکھنا ہوگا۔ کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذبیحہ عطا کر دیتا ہے، جبکہ امام عالی مقام علیہ السلام کی قربانی کو دیکھا جائے تو جس طرح نہر کے لفظ کا استعمال کیا گیا ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی جو ہے وہ قبول کر لی، اب اس کو اگر سمجھا جائے ان دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے، اور جس طرح کے شاعر بھی کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو یہ بندگی کی ابتدا کو اگر دیکھنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں، اور بندگی کی انتہا کو اگر دیکھنا ہے تو سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں۔ اس کو عام لفظوں میں یوں بیان کروں گی، جب ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3-4 سال کا، جب ہم اس کے لیے کوئی کینڈی کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو جب ہم اس کو دے دیتے ہیں تو ایک دفعہ ہم اسے ضرور کہتے ہیں بیٹا آپ یہ شیئر کرو گے مجھ سے، اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے بچے کی تو بچہ شیئر کر دے گا، یہ سوچ کر کہ بابا یا ماما لے کر آئی ہیں تو اگر میں یہ کینڈی ان کو دے دوں تو ہو سکتا ہے کل کو پیکٹ مل جائے، یہ سوچ کر کیونکہ محبت مجھے دے رہے تو مجھے میں ان کو یہ دے دیتا ہوں۔ لیکن اگر بچہ آپ کو شیئر کرنے میں ہچکچائے، گھبرائے، سوچے، تو آپ یہ سوچتے ہیں ابھی اس کی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے، ابھی اس کو ہم نے اور تربیت دینی ہے۔ تو یہی ان دو قربانیوں کا ہے کہ اگر ابتدا دیکھنی ہے بندگی کی تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں کہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے صاحبزادے کو دینے لگے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبیحہ عطا کر دیا۔ اور انتہا دیکھنی ہے قربانی کی، اوج کمال دیکھنی ہے، وہ جو نیت کا خالص ہونا آپ نے پوچھا وہ دیکھنی ہے، تو امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کہ نہ دل گھبرایا نہ ہاتھ کانپے، جو بھی آپ کے پاس موجود تھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربان کر دیا۔